علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آسا کی معصوم سی رائٹر لائبر شاد۔ آج ہم جنون میرہادی شاہ کی نیو ایپیسوڈ ریڈ کریں گے۔ آئی ہوپ سو آپ سب کو پسند آئے گی۔ جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز 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 وہ کر لیں، اور میری اور ختیجہ کی تھوڑی سی محنت کا جو ہم کر رہے ہیں اس کا اچھا رسپانس دیں۔ چلیے ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب کو ہیپی نیو ایئر آسا کی معصوم سی رائٹر کی طرف سے۔ چلیں ناول اسٹارٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول جنون میرہادی شاہ، رائٹر لائبر شاد اینڈ ختیجہ، ایپیسوڈ 13 اینڈ 14۔ چلیے اسٹارٹ کریں۔ رات کا وقت تھا۔ علیزہ محمل کے پیچھے بھاگ رہی تھی تاکہ اسے ہوم ورک کرا سکے، لیکن وہ اس کے ہاتھوں میں نہیں آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کے بابا کا فون آئے گا نا، میں ان کو شکایت لگاؤں گی آپ ہی۔ علیزہ تھک کر بیٹھ چکی تھی۔ علیزہ جو ایک دن بھی اپنے شاہ سے دور نہیں رہتی تھی، آج ایک ہفتہ ہو گیا تھا میر سے دور رہتے ہوئے اسے آج اب شاہ جی کی شدت سے اسے یاد آ رہی تھی۔ پاپا، میر روم میں آیا تھا کہ محمل خوشی سے کہتی اس کی ٹانگوں سے لپٹی تھی۔ ارے میرا بیبی کیسا ہے؟ میر نے محمل کو اٹھاتے کہا تھا۔ پاپا پاپا آپ جانتے ہیں ماما نے کل مجھ پر غصہ کیا۔ ارے میرے بیبی پر کیوں غصہ کیا ماما نے؟ میر نے محمل کے گال چومتے کہا تھا۔ وہ ہوم ورک نہیں کر رہی تھی، محمل دونوں انگلیوں کو ملا کر بولی تھی۔ ہاں میرا بچہ، میں ڈانٹوں گا اوکے؟ نہیں ابھی ڈانٹے، اور صرف اتنا نہیں، وہ میر کا گال دونوں ہاتھوں میں تھامے علیزہ کی شکایتیں لگانا شروع ہو چکی تھی، اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ خاموش ہوئی تھی۔ اب آپ ڈانٹے ماما کو، محمل شرارتی مسکراہٹ سے بولی تھی۔ ارے بھائی کیوں ڈانٹا میرے بچے کو؟ میر محمل کو دیکھ اونچی آواز میں بولا تھا۔ علیزہ جو سوچ رہی تھی میر اسے سینے سے لگائے گا، اس کی آواز پر وہ معصوم بچے کی طرح آنکھوں میں آنسو بھرے کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ ماما تو ناراض ہو گئی؟ میر نے محمل کو دیکھا تھا جو کہ پہلے سے ہی اپنے پاپا کو دیکھ رہی تھی۔ اب محمل ننھے ہاتھوں کو ملاتی بولی، اب ہم اس کو منائیں گے۔ میر محمل کو گود میں لیتے نیچے سب کے پاس گیا تھا جہاں سب چائے پی رہے تھے۔ علیزہ کچھ دیر بعد چائے کے کپ سب کو پکڑ آ کر باتیں کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ میر بھی سب کو گڈ نائٹ کہتے اپنے روم میں آیا تھا جہاں علیزہ محمل سے لڑائی کر رہی تھی۔ میرے شاہ مجھے واپس کر دو۔ میر میرے شاہ ہیں؟ نہیں وہ میرے پاپا ہیں۔ محمل دونوں ہاتھ کمر پر باندھے بولی تھی۔ نہیں وہ صرف میرے شاہ جی ہیں۔ علیزہ میدان میں اتری تھی۔ نہیں وہ میرے پاپا ہیں، میرے پاپا ہیں، میرے پاپا ہیں، محمل ضدی انداز میں بولی۔ نہیں وہ بس میرے شاہ جی ہیں، مجھے واپس دو۔ دونوں اس بات سے انجان تھے کہ میر ان کی حرکتیں دیکھ رہا ہے۔ ہاں میرے بچے کو کیا ہوا ہے؟ میر کی آواز پر علیزہ کنفرٹر میں منہ چھپا کر سونے کی ناممکن کوشش کرنا ہو چکی تھی کہ محمل اپنے پاپا کی گود میں جا بیٹھی تھی۔ صبح اسکول جانا ہے میرے بیبی نے؟ جی، محمل نے ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ چلو پھر پیارا بیبی، سونے کی تیاری کریں۔ میر نے محمل کو گود میں لیتے میں گھمانا شروع کیا تھا کہ وہ اپنے پاپا کو شکایتیں لگاتی سو چکی تھی۔ میر مسکرا کر اسے بیبی کارٹ میں ڈالتا علیزہ کے ساتھ خالی جگہ پر آ کر بیٹھ چکا تھا، اور اپنا ایک ہاتھ علیزہ کے گرد کرتے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ مجھ سے دور ہو، علیزہ خفگی سے بولی۔ میری جان، آئی ایم سوری، مجھے نہیں چاہیے آپ کی سوری، آپ گندے ہیں۔ علیزہ آنکھوں میں آنسو سمو کر بولی۔ میرا بچہ، یہ دیکھو، کان پکڑ کر سوری۔ آپ لڑ رہی تھیں محمل سے کہ وہ مجھے آپ کو واپس کرے، لیکن میں تو شروع سے ہی آپ کا ہوں میری جان۔ نہیں، اب آپ محمل کو ٹائم دیتے ہیں، مجھے نہیں۔ میرا بچہ ایسے نہیں ہے میری جان، آپ کو ٹائم دوں گا تو پھر اپنا سانس روکنے لگتا ہے۔ میر زومعنی انداز میں بولتے علیزہ کو سینے سے لگایا تھا کہ وہ ہچکیوں سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ میری جان کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ بتائیں۔ میر علیزہ کی آنسو صاف کرتے بولا تھا۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا شاہ جی، علیزہ سو کرتی بولی۔ اوف، ڈرا دیا تھا آپ نے مجھے میری شہزادی، میں نے بھی بہت مس کیا تھا اپنی جان کو۔ میر علیزہ کے لبوں پر جھکتا بولا تھا۔ ماہی کمرے میں تھی اور وہ کچھ سوچ رہی تھی جب زہیب کب سے نوٹ کر رہا تھا۔ اب بولا تھا، کیا سوچ رہی ہو ماہی؟ کچھ نہیں، بس ہیرا کے بارے میں۔ استغفر اللہ، اتنی گندی سوچ؟ وہ حیران ہوتا بولا۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، پر زہیب پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے وہ کچھ برا کر گئی ہے۔ جب سے وہ گئی ہے مجھے سکون نہیں مل رہا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اسے گئے مہینہ ہونے والا ہے۔ پر زہیب نے بات کاٹی تھی۔ پرور کچھ نہیں، سو جاؤ، وہ اسے اپنے حصار میں لیتا بولا۔ جب دونوں سو چکے تھے تو وقت ہی بتائے گا آگے کیا ہونے والا تھا۔ اے لڑکی، ہیرا آرام سے بیٹھی تھی اور باہر آسمان کو دیکھ رہی تھی جب اسے ایک عورت نے بہت ہی بدتمیزی سے بلایا تھا۔ ہاں بولو، وہ بھی تلخ لہجے میں بولی۔ کیا کر رہی ہو؟
کیوں، تمہیں مسئلہ ہے؟ جو مرضی کروں میں؟ ہاں اٹھو یہاں سے اور سو، وہ اسے بازو سے دبوچتے کھڑا کرتی بولی، جب ہیرا بھی آرام سے چلی گئی۔ یہاں کی عورتیں ہیرا کو بہت مارتی تھیں، اس نے بھی تو کسی کی بیوی کسی کی بیٹی کو اذیت دی تھی، یہ تو ہونا تھا۔ اللہ ہے نا، سب دیکھتا ہے۔ اس نے علیزے کے سانسوں دیکھے، محمل کی تکلیف دیکھی، اور اب ہیرا کا انجام دیکھ رہے تھے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کسی کے ساتھ برا نہ کرے اور خدا سے ڈرے۔ سب اچھے سے پلان کرنا، کہیں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ میر نے فون پر آرڈر دیا تھا، جس پر دوسری طرف سے اوکے سر کا جواب موصول ہوتے ہی میر نے مسکرا کر پیچھے دیکھا تھا، جہاں سے علیزے ہاتھ میں 2 چائے کے کپ پکڑے کھڑی اسے جانچتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے شاہ جی، کیا پلان کر رہے ہیں آپ؟ علیزے نے نہ سمجھی سے پوچھا تھا۔ نہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس ایک میٹنگ ہے تو اسی کا سمجھا رہا تھا۔ آپ بتاؤ۔ اچھا شاہ جی، آج دن کیا ہے؟ بدھ ہے شاید۔ شاہ جی، میرا مطلب آج تاریخ کیا ہے؟ 1 منٹ، میر نے موبائل پر نظر ڈالتے واپس اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ 25۔ شاہ جی، مہینہ کیا ہے؟ دسمبر ہے، میر مسکراہٹ ضبط کرتے بولا تھا۔ دسمبر ہے شاید، ہاں دسمبر ہے۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ میر مصنوعی سنجیدگی سے بولا۔ شاہ جی، جی جانشاہ۔ شاہ جی، آج بہت اسپیشل دن ہے۔ جی اسپیشل دن تو ہے، آج میری میٹنگ ہے، بہت بہت امپورٹنٹ۔ شاہ جی، میں پوچھ نہیں رہی تھی، بتا رہی ہوں، آج بہت اسپیشل دن ہے، علیزہ غصے سے بولی تھی۔ میٹنگ کے علاوہ کیا اسپیشل ہے؟ نہ ماہی کی برتھ ڈے ہے، نہ زہیب کی، نہ محمل اور علی کی، میری اور آپ کی برتھ ڈے تو اس منتھ آتی ہی نہیں، اس کے علاوہ کیا اسپیشل ہے؟ میر نہ سمجھی سے بولا۔ مجھے نہیں پتا، علیزہ جھنجھلا کر بولتی روم سے چلی گئی تھی کہ اس کے جانے کے بعد کمرے میں میر کا کہکا گونجا تھا۔ علیزہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب ماہی نے پیاز کا قتل عام ہوتے دیکھ اس کے پاس آئی تھی۔ میری جان، کیا ہوا ہے؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ کچھ نہیں ہوا، علیزہ منہ بنا کر بولی۔ اچھا، اس بیچارے پیاز کو تو چھوڑو، اس کا قتل کیوں کر رہی ہو؟ اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ پھر بھائی سے لڑائی ہوئی ہے؟ اپنے بھائی سے ہی پوچھو جا کر، علیزہ غصے سے بولی۔ اوہ، غصہ کیا ہوا ہے؟ آج تو آپ دونوں کی اینیورسری ہے نا، تو آج بھائی نے لڑائی کی پھر سے؟ لڑائی تو تب ہوتی نا جب ان کو اپنے کام سے فرصت ملتی، وہ تو اس قدر بزی ہو گئے ہیں کہ یہی بھول گئے ہیں ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے آج۔ اچھا میری گڑیا، ہو سکتا ہے بھائی مذاق کر رہے ہوں۔ مذاق؟ میں نے ان کو اتنی ساری ہنٹس دی، یہ بھی بتایا کہ آج اسپیشل دن ہے، تو پھر کیا بولا بھائی نے؟ ماہی حیران ہوتی بولی، یہی کہ ہاں آج اسپیشل دن ہے، آج میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ علیزہ رونے والی ہوئی تھی۔ اچھا بس نا، کچھ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے بھائی تمہیں تنگ کر رہے ہوں، تم تو جانتی ہو نا بھائی کو۔ ہاں جانتی ہوں، بہت پتھر دل ہے تمہارے بھائی، وہ اتنا اسپیشل دن کیسے بھول سکتے ہیں؟ علیزہ غصے سے کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا میں بولوں گی بھائی کو؟ نہیں، آپ کچھ نہیں بولو گی، شاہ جی کو ان کو خود سے یاد کرنا ہوگا کہ یہ اسپیشل دن ہے، جیسے یہ میرے لیے اسپیشل دن ہے ویسے شاہ جی کے لیے بھی ہے۔ اگر ان کو یاد نہیں تو کوئی ان کو یاد نہیں کرائے گا۔ لیکن علیزے، لیکن کچھ نہیں، پرامیس کرو آپ ان سے کچھ نہیں کہو گی۔ اوکے پرامیس، کچھ نہیں بولوں گی، ماہی مسکرا کر بولی۔ کتنی غلط بات ہے یار، تو میری بہن کو بہت تنگ کرتا ہے۔ زہیب مصنوعی سنجیدگی سے بولا تھا۔ چل پہلے وہ میری بیوی ہے، میری جان ہے، میں اسے تنگ نہیں بس چھیڑتا ہوں، اور وہ جب چھیڑ کر غصہ کرتی ہے پھر پورے گھر میں گھومتی ہے، ناک پر غصہ سجا کر مجھے کیوٹ لگتی ہے، شرم کر شرم۔ زہیب مسکرا کر بولا۔ اچھا نا، بس ویسے بھی پلان کر رہا ہوں، شام تک سب ریڈی ہو جائے گا۔ اور گفٹ بھابھی کا؟ گفٹ بھی میں نے سوچ لیا ہے کیا دینا ہے میں نے اسے۔ اور وہ گفٹ کیا ہے وہ تمہیں سب کے ساتھ پتا چلے گا، میر مسکرا کر بولا تھا۔ اچھا چلو، اب میٹنگ اسٹارٹ ہونے والی ہے۔ ہاں چلو، میر موبائل اٹھاتے اپنی کرسی سے اٹھا تھا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگ روم میں گئے تھے۔ شام کا وقت تھا، علیزہ اپنے کمرے میں بیٹھی ناول ریڈ کر رہی تھی جب اس کے موبائل پر کال آئی تھی۔ اس نے فون دیکھا تھا جہاں شاہ جی کے نام سے نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون فوراً سے کان سے لگایا تھا۔ میری شہزادی، میں نے ایک ڈریس بھیجا ہے، جلدی سے ریڈی ہو جائے، میں آپ کو لینے آ رہا ہوں۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، علیزہ غصے سے بولی۔ سوچ لو، پھر یہ مت کہنا شاہ جی آپ بہت برے ہیں، آپ نے تیار ہونے کا موقع نہیں دیا۔ میں ناراض ہوں آپ سے۔ جی تو میرا بچہ، آپ کی ناراضگی ہی تو ختم کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں تیار ہو جاؤ، لیکن میرے پاس کوئی ڈریس نہیں آیا شاہ جی، ابھی آ جائے گا، میر نے کہتے فون بند کیا تھا کہ ماہی علیزہ کے کمرے میں آئی تھی۔ یہ سوٹ آیا ہے تمہارے لیے، کون دے کر گیا ہے؟ بھائی نے بھجوایا ہے آپ کے لیے۔
ओह अच्छा, क्या है इसमें? पता नहीं। सुहेब और भाई का सूट एक साथ आया था। सुहेब ने जो भिजवाया था उसमें एक मैक्सी थी और साथ में नोट भी कि मैं रेडी हो जाऊं। सुहेब आ रहे हैं लेने। अच्छा, अलीजा ने माही से बॉक्स लेते खोला था जिसमें साड़ी थी, मीर की फेवरेट मेहरून रंग की। अलीजा खुशी से चेंजिंग रूम में जाती ड्रेस चेंज कर आई थी। माही भी अपने रूम में रेडी होने चली गई थी। 15 मिनट बाद अलीज़ा मेकअप के नाम पर हल्की सी मेहरून लिपस्टिक लगाई थी, साथ मैचिंग हील्स पहने मेहरून चूड़ियां उस कमरे में शोर मचा रही थी, बालों को खोलकर कर्ल किए हुए थे। बेटा चलो जल्दी से चंदा पहन लो, शुभ आपके बाबा आने वाले हैं। अलीज़ा महमल को शूज पहनाती उससे बातें कर रही थी। अलीज़े के सूट के साथ महमल की भी छोटी सी फ्रॉक मीर ने भिजवाई थी कि अलीज़ा तैयार होने के बाद अपनी बेटी में मसरूफ हो गई थी। दूसरी तरफ माही मैक्सी पहने बालों का स्टाइलिश जूड़ा बनाए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। उसने एक नज़र खुद को देखते अपने 4 साला अली को देखा था, जो तैयार होकर जमीन पर बैठे जहाज से खेल रहा था। अली बेटा कपड़े गंदे हो जाएंगे आपके। नहीं मामा, मैं बड़ा हो गया हूँ और बड़े बच्चों के कपड़े गंदे नहीं होते। अच्छा जी, और वो क्यों? बश पापा कहते हैं। वो दोनों बातें कर रहे थे कि सुहेब रूम में आया था। अली को प्यार करते उसने माही को देखा था, जो उसे को देख मुस्कुरा रही थी। आज तो हमारी दिले अजीज क्यामत ढा रही हैं, जुहेब ने उसकी पेशानी पर बूसा देते कहा था। लेकिन आज इतनी जल्दी ये सब आपने तैयार क्यों करवाया है? आज तो कोई स्पेशल दिन भी नहीं है। आज मीर और अलीज़े की एनिवर्सरी है। मीर ने अलीज़े भाभी के लिए सरप्राइज प्लान किया है। ओह अच्छा, और वो बेचारी ऐसे ही रो रही थी कि भाई को इतने स्पेशल दिन याद नहीं। अच्छा चलो नीचे चलकर चले, फिर निकलना भी है। सुहेब ने अली का हाथ थामते माही को अपने साथ लेकर नीचे आए थे। अरे वाह, यहाँ तो मामा बेटी बातें कर रहे हैं। मीर रूम में आता बोला था। आप आ गए शादी, अलीजा मुस्कुरा कर कहती खड़ी हुई थी। है जब जब तैयार होती हैं तब तब हमारे दिल पर बिजलियां गिरती हैं। बस आज एक कमी है। मीर ने उस पे एक नजर डालते कहा था। किस चीज की? अलीजे ने खुद को देखते कहा। इनकी। मीर ने हाथ आगे करते उसे दिखाया जिसमें 2 गजरे थे कि अलीजा खुशी से देखते उसके हाथ आगे किए कि मीर मुस्कुराकर उसके हाथ पर गजरे पहनाए थे। मीर ने आगे बढ़कर अलीजा के गाल पर लब रखे थे, उसे मोहब्बत पाश नजरों से देखा था। चले मेरी जान। लेकिन शाह हम जा कहाँ रहे हैं? अलीजा ने नासमझी से पूछा। अपने लिए आपके लिए सरप्राइज है। चले, मीर ने उसका हाथ थाम कर कहा था और बेड पर बैठी खेलती मेहमा को अपनी गोद में उठाते बाहर आ गए थे। सुहेब और माही वेन्यू पर पहुंच चुके थे। अलीजा और मीर भी आधे घंटे के सफर के बाद वेन्यू पर मौजूद थे। मीर ने गाड़ी को रोकते अपनी तरफ का डोर खोलते अलीजा की तरफ आया था। अलीजा की तरफ का दरवाजा खोलते उसने मेहमल को अलीजा से लेते वेटर को दिया था। उसे बाकी बच्चों की तरफ भेजने का हुक्म देते अलीजा का हाथ थामकर बाहर निकाला था। अलीजे अलीजे के वेन्यू में इंटर होते ही हर तरफ रोशनी हुई थी। अलीजा ने नीचे देखा था जहाँ रेड कारपेट भी बिछा गया था। अलीजा ने उस सीट में देखा जहाँ बिल्कुल सामने हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी बड़े बड़े अल्फाज में लिखा गया था। वो दोनों चलते उस जगह तक आए थे। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मेरी जान। मीर ने अलीजा की कमर के गिर्द हिसार करते उसे खुद से करीब किया था, उसके कान में सरगोशी की थी। थैंक यू शाहजी, आज बस थैंक यू से काम नहीं चलेगा। मीर ने शरारती नजरों से कहा था कि अलीजा ने उसकी बात समझते मीर के पेट पे आहिस्ता से हाथ मारा था। आउच कहते मीर मुस्कुराकर एक आंख विंक कर गया था। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी माही और जुहेब ने कहते उसे गिफ्ट दिया था, जिसे उसने शुक्रिया अदा करते रिसीव किया था। मेरा गिफ्ट कहाँ है शाहजी? मीर ने अपनी कोट की जेब से एक बॉक्स निकाला था और उसे घुटनों के बल बैठे उसे खोला था। उसमें एक डायमंड रिंग थी। मीर ने अलीजे के हाथ पर पहनाते खड़ा हुआ था। शुक्रिया शाहजी। अलीजा ने उसे हक किया था खुशी से। थोड़ी सी तसल्ली रखें, आपके लिए कुछ और भी बहुत स्पेशल है, मीर ने मुस्कुरा कर कहा था और अपने असिस्टेंट से पेपर गिफ्ट में रैप उसे दिए थे, जिसे उसने नासमझी से खोला था। ये क्या है शाहजी? खोल कर देखे। अलीजा ने नासमझी से खोला था, जिसमें एक उर्दू नॉवल लाइब्रेरी के पेपर्स थे। अब अलीजे के नाम थी अब अलीजे के नाम थी। वो नॉविस की दुनिया का पहला ऐसा मर्द था जिसने अपनी बीवी को वेडिंग एनिवर्सरी पे डायमंड रिंग और एक लाइब्रेरी उसे गिफ्ट में दी थी। शाहजी, ये लाइब्रेरी। जी मेरी जान, ये लाइब्रेरी आपके नाम है। मैं इतने दिनों से इसी पर काम कर रहा था और ये अब आपकी है। अलीजा की आंखों से आंसू निकले थे, जिसे मीर ने अपने हाथों से साफ किया था। अच्छा बस अब रोना नहीं, मीर ने अलीजा को खुद से लगाया था। इस पेपर्स के साथ एक छोटी सी लाइब्रेरी मॉडल, जिससे साफ ये पता चलता था कि बिलाशुबा ये लाइब्रेरी बहुत हसीन और खूबसूरत है।
اس میں میر نے ہر رائٹر کی سارے انگلش اور اردو ناولز کی بکس رکھوائی تھی۔ وہ لائبریری کا ماڈل دیکھنے سے پتہ لگتا تھا وہ لائبریری خود میں ہی ایک خوبصورت شہکار تھی۔ رات کا وقت تھا۔ علیزہ محمد کو سلا کر اپنے کمرے میں آئی تھی جہاں میر بیٹھ کر سے ٹیک لگائے اسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس کے آنے پر میر نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ علیزہ مسکرا کر اس کے پاس جاتے اس کے سینے سے سر رکھ چکی تھی۔ شادی آپ بہت اچھے۔ علیزہ نے میر کے سینے میں منہ چھپاتے کہا تھا۔ صرف آپ کے لیے۔ میر نے اس کے بالوں میں بوسہ دیتے لائٹ آف کرتے علیزہ کو خود میں سمیٹتے آنکھیں مون گیا تھا۔ جاری ہے آپ سب کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ اور آئی ایم ریئلی سوری ہیپی نیو ایئر کی اسپیشل ایپیسوڈ آج ہی آنی تھی لیکن ایک ایشو کی وجہ سے نہیں آ سکی۔ اب وہ ایپیسوڈ کل آئے گی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ آپ سب کے لیے ایک سرپرائز بھی ہے تو انشاءاللہ میں کل اپلوڈ کروں۔ اوکے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔